رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوان ہاشمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے تمام وزارتوں کو ہدایت کی ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر کام تیز کرنے کے لیے باہمی تعاون کو مزید بہتر بنایا جائے۔ چین نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور اعلیٰ معیار کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ صدر نے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے سرسبز پاکستان اقدام کے اہداف کے حصول کے لیے تمام صوبوں کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ پاکستان نے بھارتی لوک سبھا انتخابات کی جاری مہم کے دوران مختلف بھارتی رہنماؤں کی پاکستان کے خلاف جارحانہ بیان بازی کو مسترد کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نے تمام وزارتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر کام کی رفتار تیز کرنے کے لیے اپنے روابط کو مزید بہتر بنائیں۔ آج اسلام آباد میں سی پیک اور چینی سرمایہ کاری کے تحت جاری دیگر منصوبوں کے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کی تکمیل میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ نے ٹیکس سے متعلق زیر التوا مقدمات کو جلد نمٹانے کے لیے اپیلیٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو کنڈیشنز آف سروس رولز 2024 کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں دی گئی۔ ان قواعد کے تحت اپیلیٹ ٹریبیونلز ان لینڈ ریونیو کے ممبران کی تعیناتی کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 میں ترامیم پر مشاورت کے لیے ایک خصوصی کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت کی۔ کمیٹی میں اتحادی جماعتوں کے نمائندے شامل ہوں گے، جبکہ کمیٹی کی صدارت وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے توشہ خانہ تحائف کے قوانین میں ترامیم کی بھی منظوری دی۔ ان ترامیم کے تحت وہ شیلڈز، وینئرز اور اس طرح کے دیگر تحائف جو کہ وصول کنندہ اپنے پاس نہیں رکھتا، اسے وصول کنندہ کے ادارے کی عمارت کے احاطے میں کسی بھی نمایاں جگہ پر رکھا جائے گا اور اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے تعاون کے ذریعے پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے بین الاقوامی تعلقات کے وزیر لیو جیان چاؤ سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے وزیر کو پاکستان میں چینی منصوبوں، افراد اور اداروں کی سیکیورٹی بڑھانے کے حوالے سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ آئی ڈی سی پی سی کے وزیر نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور اعلیٰ معیار کی سماجی معاشی ترقی کے لیے چین کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور چین کے درمیان سدا بہار تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے سرسبز پاکستان اقدام کے اہداف کے حصول کے لیے تمام صوبوں کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ آج راولپنڈی میں لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے قومی اور معاشی ترقی کے لیے سرسبز پاکستان اقدام کی ٹیم کی سخت محنت کی حوصلہ افزائی کی۔ پاکستان نے بھارتی لوک سبھا انتخابات کی جاری مہم کے دوران مختلف بھارتی رہنماؤں کی پاکستان کے خلاف جارحانہ بیان بازی کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور کابینہ کے دیگر اراکین کی طرف سے حال ہی میں پاکستان سے متعلق بیانات کے سلسلے میں میڈیا کے سوالات کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے آج ایک بیان میں کہا کہ بھارتی رہنماؤں کی طرف سے پاکستان مخالف بیان بازی میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان غیر ذمہ دارانہ بیانات کو یکسر مسترد کرتے ہیں جو تنازع جموں و کشمیر، انسداد دہشت گردی کی کوششوں، دو طرفہ تعلقات اور جوہری صلاحیتوں سمیت دیگر موضوعات سے متعلق ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افسوس کے ساتھ اس طرح کے پاکستان مخالف بیانات بھارت میں انتخابی مہم کے لیے ہندو قوم پرستی کے جذبات بھڑکانے کی ایک مایوس کن کوشش کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی لیڈروں کا طرز عمل ایک غیر سنجیدہ اور انتہا پسند ذہنیت کو بے نقاب کرتا ہے۔ اس ذہنیت سے ہندوستان کی تصویراتی صلاحیت کے حوالے سے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر اس کی صلاحیت پر سوال اٹھ گئے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت کا مقصد اپنی خود مختاری کا تحفظ اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنا ہے۔ پاکستان نے ماضی میں بھی اپنے دفاع کے عزم کا واضح طور پر مظاہرہ کیا ہے اور اگر بھارت کی جانب سے کسی قسم کی مہم جوئی کی گئی تو مستقبل میں بھی ایسا کرنے سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ڈبلن میں جاری تیسرے اور آخری T20 کرکٹ میچ میں پاکستان نے آئرلینڈ کے 179 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 14 اوورز میں 136 رنز بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آئرلینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 178 رنز بنائے تھے۔ سیریز 1-1 سے برابر ہے۔
اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.